الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. سورہ کافرون مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے اذا جاء نصر اللہ والفتح سے پہلے کی صورت ہے. گویا کوئی بھی نماز ادا کرتے وقت سورہ کافرون پہلے پڑھیں گے، بعد میں اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت بعد میں پڑھیں گے. آپ کے سامنے میں نے یہ بات بتائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایک نہ ایک دن جلد از جلد انشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے گا. اور مکے کی فتح کے سلسلے میں آپ کو خوشخبری دی گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت مکے کے سلسلے میں یہ خوشخبری سنی، تمام صحابہ جشن منا رہے تھے، لیکن حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن کر رونے لگے. وجہ یہ بیان کی کہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں. دین کو پہنچانے کے لیے دین پہنچا دیا گیا، دین سمجھا دیا گیا. دین اس وقت کامل ہونے کی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، اور اس نشانی میں بڑی نشانی فتح مکہ ہے. اور فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اصل مقصد ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، بعثت کا اصل مقصد لوگوں کو دین میں داخل کرنا. وہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوں گے اور ایک بڑی جماعت تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اسلام میں داخل ہوتی چلی جائے گی. اسی موقع پر جب آپ دعوت دیا کرتے تھے، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اس طرح کے احباب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تجویز پیش کی. یوں کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ایک سال ہماری معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے. کچھ لوگوں نے اس قسم کی مصالحت کو بہتر بھی سمجھا، یہ سوچ کر اچھا ہوگا یہ تجویزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبول کر لیں اور ایک بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو جائے گی اور اسلام کا ایک وقار بڑھے گا، ایک تعداد بھی بڑھے گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمدہ ہو جائیں تو آپس میں صلح بھی ہو سکتی ہے. اس صورت نے جو سورہ کافرون ہے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا، جو تم لوگ چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد ہی وہ اسلام کو فروغ دینا ہے، کفر کو ختم کرنا ہے.
اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنا ہے اور اللہ کی فرما برداری کو پھیلانا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ صورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نافرمانو۔ اس کا ترجمہ، بہتر ترجمہ یہ کیا گیا، اے حق کے انکار کرنے والو، اے حق کے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون، اے حق کا انکار کرنے والو، یہ ترجمہ کیا۔ قل کافر کہتے ہیں اصل میں نافرمان کو، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو، کافر کہتے ہیں ان لوگوں کو جو حق سے ہٹ جاتے ہیں، حق کو جو ہٹا دیتے ہیں، ان لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو کافر جو یہاں کہا گیا وہ انکار کرنے والا، چنانچہ شکر کا ضد بھی کفر ہے۔ شکر کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کو، کفر کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو۔ شکر کہتے ہیں نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، کفر کہتے ہیں نعمتوں کا غلط استعمال کرنا۔ اس لیے یہاں کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پھر کیا کہا؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، ضد اس طرح تم لوگوں نے کر رکھا ہے آپس میں، فرمایا تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہاری ضد، تمہاری انانیت، تمہارا یہ ہٹ دھرمی اس بات کو بتا رہا ہے کہ تم آگے کبھی بدلنے والے نہیں ہو، تم لوگوں کے اندر اس بات کا ارادہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت کیا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مایوس ہو کر نہیں کہا، بلکہ مصالحت کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے، جنہوں نے کہا ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ان آنے والوں سے آپ نے کہا تم لوگ دوسروں کو گمراہ کر سکتے ہو، خود گمراہی میں رہ سکتے ہو، لیکن کسی بھی قیمت میں تم لوگ اللہ کی چاہت کے بغیر ہرگز اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ولا انا عابد ما عبدتم، آپ نے فرمایا نہیں، نہ ہی میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، کیا فرمایا آپ نے؟ جیسے کہ تم لوگ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ آج میں کروں گا نہ کبھی میں کر سکتا ہوں۔ یہ دونوں آپ نے انکار فرما دیا۔ ہرگز جس کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو، میں ہرگز آئندہ بھی کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور پھر ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تو جب یہ معاملہ صاف صاف ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف طور پر فرما دیا، جو کچھ تم لوگ آج تک کرتے ہوئے آ رہے ہو وہ تمام باتیں ضد پر موقوف ہیں۔ تمہارے دل کے اندر ضد ہے، تمہارے دل کے اندر ہٹ درمی ہے، اس وجہ سے تھوڑی برابر بھی تم لوگ کمپرومائزنگ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
خود دین ہی میں کمپرومائزنگ شروع کرنا چاہتے ہو کہ تم یوں کہنا چاہتے ہو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اسلام کے تابع داروں کو کفر کے تابع دار بنا دیا جائے 1 سال کے لیے، اور دوسرا سال تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم لوگ آ کر ہمارے ساتھ جڑ سکو، کوئی گارنٹی نہیں۔ ظاہری اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کمپرومائزنگ اگر آج کریں گے، کل کا دن لوگ چلتے چلتے کفر کے سلسلے میں ایک راستہ ہموار کر لیں گے، حالانکہ یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلنے کا راستہ ہے۔ آپ نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ یہ فیصلہ فرما دیا، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہی ربط ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے ساتھ اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح، اللہ نے آپ کو اسلام دیا، اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اللہ نے آپ کو مؤمنین کی ایک جماعت دی، اللہ نے آپ کو وحی عطا فرمائی، تعلیم دی ہے، اور اللہ نے آپ کو ہر اعتبار سے عزت اور مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ اس لیے آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں ان نعمتوں پر، ان مناقب پر، وہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ان سب پر اللہ کی تعریف کیجئے، اور پھر واستغفر، حالانکہ حکم کا ظاہری ترجمہ آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ قرآن یوں کہتا ہے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، پھر واستغفر کا حکم کیوں؟ یہ حقیقت میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شان عالی ہے کہ انبیاء اپنے جو کچھ کام ہوتے تھے اس میں جیسا کام کرنا چاہیے ویسا کام نہیں کر سکے۔ اس کا بڑا احساس مخلصین کو، انبیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کو ہوا کرتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود یوں سمجھا کرتے تھے جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر سکے، جتنا کہنا چاہیے اتنا نہیں کہہ سکے، جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی محنت نہیں ہو سکی۔ یہ انتہائی اخلاص اور انتہائی قربت کی بات ہے، اور وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اگر کمی پیشی ہو جاتی تھی دل کے اندر ان کے بہت چوٹ لگتا تھا۔ اسی کو مشہور مقولے کے ذریعے سے علماء نے ثابت فرمایا، حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ یہ بات کو سمجھنے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں۔ حسنات الابرار کا ترجمہ کیا؟ نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے لیے گناہ ہے، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے لیے گناہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ تشریف لائے کسی مجمع میں، تشریف لانے کے بعد آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، کہنے کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ اس مجمع میں آپ کے دوستوں، دور کے رشتہ دار بھی تھے، قریب کے رشتہ دار بھی تھے، اور اس مجمع میں آپ کے استاذ بھی ہیں، آپ کے والد بھی ہیں، اور آپ کے محسنین بھی ہیں، اور آپ ان سب کو دیکھنے کے باوجود سلام کر کے بیٹھ گئے، حالانکہ وہاں پر سلام کے بعد مصافحے کی گنجائش تھی، وہاں پر سلام کے بعد خیر خیریت کی گنجائش تھی، وہاں پر سلام کے بعد آپ ان کے پاس بیٹھنے کی بھی گنجائش تھی، اور آپ سلام کرنے کے بعد ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے نیکی ہے، عام لوگوں کے لیے مجلس کا ادب ہے، عام لوگوں کے لیے ثواب ہے، عام لوگوں کے لیے یہ اچھا نظام ہے، اچھا ادب ہے، با ادب مہذب لوگ کہلایا جائے گا جو لوگ آئیں سلام کرے بیٹھ جائیں۔ لیکن آپ کا اور باپ کا تعلق، آپ کا اور استاذ کا تعلق، آپ کا اور شیخ کا تعلق، آپ کا آپ کے محسن کا تعلق، یہ ہو گیا رابطہ، اور وہ جو سلام والا معاملہ ہے وہ ہو گیا ضابطہ۔ آپ نے ضابطے کے اعتبار سے تو سلام کر کے بیٹھنا آپ کا صحیح ہے، لیکن رابطے کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے آپ آتے، خیر خیریت پوچھتے،
مصافحہ کرتے. جو اس وقت مجلس میں آپ کے محسن بیٹھے ہوئے ہیں، استاذ بیٹھے ہوئے ہیں، والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں یا والدہ محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ جب تشریف لاتے ہیں، بیٹے ہونے کے ناطے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، بیٹی ہونے کے ناطے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، عام لوگوں کی طرح سلام کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہ جن کو آپ کئی دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، قریب آتے، مصافحہ کرتے، خیر خیریت پوچھتے، پاس بیٹھتے، یہ آپ کا ادب ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا نہ کرے، ہم کہتے ہیں دیکھو انہیں شادی میں آئی ملے بغیر چلی گئی، بیٹی شادی میں آئی ماں سے ملے بغیر چلی جائے، بہن شادی میں آئے ملے بغیر چلی جائے، کسی بھی تقریب میں بھائی آئے بھائی سے ملے بغیر چلا جائے، بیٹا آئے باپ سے ملے بغیر چلا جائے، اسے بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اسی شادی میں 10 لوگ آئے، 10 لوگ ملے بغیر چلے گئے، ان سب کی شکوے شکایتیں نہیں ہوتی، لیکن اس کی شکوے شکایت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مقرب ہے، یہ قریبی رشتہ رکھنے والا ہے، یہ قریبی تعلق رکھنے والا ہے، یہ قریب سے اس کا اور ان کا پہچان ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بہت بڑا ایک رشتہ ہے. اس رشتے کو نبھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا، آگے بڑھ کر جو آداب ہیں ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. تو اس کو سیئہ کہتے، گناہ کہتے ہیں. مقربین کے لیے گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نیکی. لوگ کہتے ہیں سلام کریں نا بھائی، سلام کریں نا بھائی. سلام تو سب کو کریں، وہ سلام میں ہمیں بھی شامل کر لیے، انہوں سلام کریں نہ سلام کریں، لیکن ملے نہیں. حالانکہ وہ کسی سے نہیں ملے. کسی سے نہیں ملنا جرم نہیں ہے، ان سے نہیں ملنا جرم ہے. اسی طریقے سے عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، مقرب لوگ بھی کرتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم لوگ بھی سلام پھیر کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس نماز کے سلسلے میں یہ نہیں سوچتے میری تکبیر کیسی تھی، میری قرات کیسی تھی، میرا رکوع کیسا تھا، میرا سجدہ کیسا تھا، مجھے کس طرح نماز پڑھنا چاہیے تھا. اب جو مقرب ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے، اللہ کا قربت قریب والا بندہ ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی اللہ کے حضور سے غافل ہو جائیں، اسے یوں لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. حالانکہ یہ 90% غافل تھا، 10% حاضر تھا، لیکن وہ 99% حاضر تھا، 1% غائب تھا. مقرب انسان یہ سوچے گا وہ 1% غائب وہ بھی کیوں ہوا. جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، چپ چپ والا جملہ اٹھا لیجئے. اگر چپ والا جملہ عام انسان نے کہا بھئی چپ، تو آپ چپ ہو جائیں گے. لیکن وہ چپ والا جملہ آپ کے بڑوں میں سے کسی نے کہا، آپ یوں سمجھیں گے بھئی ادب سکھانے کے لیے کہہ رہے ہم چپ ہو جائیں گے. آپ کو دوست نے کہا چپ، تو آپ سمجھیں گے بھئی یہ انسانیت اور مروت کی بات ہے کہ ماحول میں اس وقت میری گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میرا دوست ہمدرد مجھے چپ کر رہا ہے، چپ ہو جائیں گے. لیکن آپ اپنی بیگم کو کہہ رہے تھے کچھ بات، بیگم نے کہا چپ. آپ اپنے بیٹی کو کہہ رہے تھے کچھ بات، بیٹی نے کہا چپ. اور آپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے، اس نے کہا چپ. استاد شاگرد کو کچھ کہہ رہا تھا، اس نے کہا چپ. پیر مرید کو کچھ کہہ رہا تھا، اس نے کہا چپ. اگر آپ یوں کہے بھئی یہ تمام لوگ چپ کہہ رہے تھے اور آپ چپ کے ہو گئے، لیکن ان کے چپ کہنے پر آپ نے ہنگامہ کیوں کیا؟ مجھے تم نے چپ کہا کیوں؟ ارے بھئی وہ جملہ ایک جگہ پر وہ ادب ہے، ایک جگہ پر وہ تربیت ہے، ایک جگہ پر ایک کی زبان سے وہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، نافرمانی ہے. جملہ وہی ہے، لیکن ایک جگہ پر اسے استعمال کرنا ادب ہے، ایک جگہ پر استعمال کرنا مروت ہے، ایک جگہ پر استعمال کرنا تربیت ہے، ایک جگہ پر استعمال کرنا نصیحت ہے، اور کسی اور نے کسی کو کہنا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے بھائی چپ کہنا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کون چپ کہے، کسے چپ کہیں؟ ارے بھئی یہ بھی تو سوچنا چاہیے، یہ بھی تو سمجھنا چاہیے. ہر ایک کو اپنی زبان پر چپ کہنا شروع کر دے تو وہ چپ کہنے سے وہ تربیت، ہر ایک کے چپ کہنا تربیت کے لیے نہیں، بے ادبی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ مقرب لوگ ان تمام چیزوں کو سوچا کرتے تھے. اس کی ایک مثال میں عام طور پر دیا کرتا ہوں، جیسے کہ جس وقت میں
حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کو لوگ پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، ان کے ایک دوست، بہت ہی جگری دوست جو جانتے تھے منصور حلاج کو کیوں مارا جا رہا ہے، بات یہ تھی، ایک واقعہ، منصور حلاج بہت بڑے نیک اللہ کے برگزیدہ مجذوب بزرگ گزرے ہیں، وہ اتنا جذب میں آ گئے تھے، اتنا جذب میں آ گئے تھے کہ ان کو ہمیشہ حق والا رٹ لگ جایا کرتا تھا، تو وہ یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے انا الحق انا الحق انا الحق۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی سے پوچھا گیا حضرت آپ کیسے ہیں، تو حضرت نے فرمایا بھئی اس بندے کی آپ کیا خیریت پوچھتے ہیں جس بندے کی مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہیں۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، ان کی مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہے، بھئی اللہ کی مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس بندے کی آپ خیریت کیا پوچھتے ہیں جس کی مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہیں۔ تو حضرت نے کہا، حضرت پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، لگانے والوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، کیا سوچ کر آپ کیسا یہ جملہ کہہ سکتے ہیں میری مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہے، اس کی جس کی مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہے اس کی خیریت کیا پوچھتے، اس کی تو خیر ہی خیر ہے، یہ تو کفر یا جملہ ہو گیا۔ تو حضرت کو جب پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا بھائی بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی، اللہ نے یہ فیصلہ کیا اب بارش ہوگی، یہ اللہ کی مرضی ہے، میں نے میری مرضی بھی یہی بنا لیا، چلو بھئی اللہ نے بارش برسانے کا فیصلہ کر دیا، میں راضی ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ کی مرضی مجھے بیمار رکھنا مجھے منظور ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیمار رکھ کر آزمانا چاہتا ہے میں بیمار بن کر بیمار رہ کر سہنے کو تیار ہوں۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، لیکن حضرت ایوب اس بیماری پر اللہ کا فیصلہ تھا تو اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ حضرت ایوب کے صحت مند ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے اچھے دن کون سے تھے، آپ کے اچھے دن کون سے تھے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے اچھے دن وہی دن تھے جس دن میں بیمار تھا۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ صحت مند کے دن اچھے دن ہوتے ہیں، بیماری کے دن کیسے اچھے دن؟ کہنے لگے بات یہ ہے اللہ میری خیریت روزانہ 2 وقت پوچھا کرتا تھا، ایوب تم کیسے ہو، ایوب تمہارا حال کیا ہے، لیکن جب سے میں صحت مند ہو گیا اللہ میری خیریت ہی نہیں پوچھ رہا ہے، اللہ میری خیریت ہی نہیں پوچھ رہا ہے۔ وہ جب اللہ پوچھتا تھا وہ اتنا اچھا لگتا تھا، اتنا اچھا لگتا تھا، اتنا اچھا لگتا تھا، میری پوری تکلیف کافور ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح کہ جب اس بزرگ سے پوچھا گیا حضرت کیوں، حضرت نے فرمایا ارے بھائی اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی، اللہ جس حال میں مجھے رکھے اس حال پہ میں راضی ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں میری مرضی کیا ہے، اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی، جو میری مرضی وہی اللہ کی مرضی، یوں سمجھو۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، جس کی مرضی کے مطابق کائنات ہے، کیا مطلب اللہ کی مرضی جو ہے اس کو میں نے اپنی مرضی بنا لیا۔ اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس وقت منصور حلاج کو جب لوگ پتھر مار رہے تھے ان الحق کہنے کی بنیاد پر، تو یہ ان کا دوست بھی پھول برسایا، پتھر نہیں مارے، وہ پھول برسائے، لیکن پھول کے ذریعے سے انہوں نے مارا۔ ایک ہے پھول برسانا، ایک ہے پھول سے مارنا، تو پھول سے مارا تو حضرت منصور حلاج کی چیخیں نکل گئیں، کہا بھائی یہ لوگ تو مجھے نہیں جانتے لیکن تم تو جانتے ہو۔ جیسے عام طور پر میں کہا کرتا ہوں قریبی انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے، چاہے وہ بات چھوٹی سی کیوں نہ ہو، دل کو بڑا چوٹ لگتا ہے۔ ایک انجان انسان ہمیں برا بھلا کہہ دے، اس کے بارے میں کوئی انسان توجہ بھی نہ رہے، چھوڑو بھائی انہوں نے کیا کہہ دیا، کہ الٹی سیدھی باتیں لوگ، اگر کوئی انجان انسان ہمارے سلسلے میں کوئی غلط رائے رکھتا ہے ہمیں اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن قریبی انسان
جو آپ کو اچھی طرح جانتا ہو، اس نے آپ کے سلسلے میں جاننے کے باوجود ایسی رائے قائم کر دی جو رائے آپ کو بڑی بری لگی، تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی انہوں نہیں جانتے، تمہیں تو جانتے نا بھئی، آپ تو میرے ساتھ رہتے ہیں، آپ تو میری اصلیت کو جانتے ہیں، آپ تو میری حقیقت کو جانتے ہیں، پھر بھی آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو بڑا گراں گزرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے قریب بندے اللہ کی معمولی مشیت کے خلاف ورزی کو بھی بہت بڑی خلاف ورزی سمجھا کرتے تھے، حالانکہ وہ نیک لوگوں کی نیکی ہوا کرتی تھی اور قریب لوگوں کے لیے وہ گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ربط جو بتایا گیا کہ حضرت نبی علیہ السلام کو استغفار کا حکم دیا گیا اور آپ نے امت کو یہ سمجھا دیا، دیکھو آج کے دن کے بعد یہ کمپرومائزنگ کا معاملہ نہیں رہے گا، لکم دینکم ولی دین، وہ ان کے دین پر رہے، ہم اپنے دین پر رہیں، یہ کمپرومائزنگ نہیں چلے گا کہ ذرا ان کا بھی دین لے لو، ذرا ان کا بھی دین لے لو۔ جس وقت جلال الدین اکبر نے دین الہی قائم کیا، دین الہی کی ترتیب دی، انہوں نے کیا کہا؟ جلال الدین اکبر نے، ارے بھی سب کو لے کر چلنا ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ اس وقت میں حق پرست علماء اور دین الہی قائم کرنے والا کون؟ سب سے پہلے ابو الفیض فیضی، جو شیعہ عالم ہے اور بہت ماہر اپنے فن کا، بغیر نقطے کے تفسیر لکھ کر پورے جلدوں کی تکمیل کرنے والا ابو الفیض فیضی، اس نے اپنی صلاحیت کی وجہ سے بنیاد پر گمراہ کر دیا جلال الدین اکبر کو۔ اسی لیے جلال الدین اکبر کے سلسلے میں مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں میں مشکوک بادشاہ جلال الدین اکبر، اس کے سلسلے میں کامل ایمان والا ہونے کا فتویٰ نازل نہیں ہوتا، اور مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں میں سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے اور انتہائی بردبار اور سب سے زیادہ کامیاب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جنہوں نے اپنی سلطنت کو کافی بڑے 15 کروڑ 20 لاکھ لوگوں پر انہوں نے اپنے حکومت کو قائم کیا۔ سب سے بڑی حکومت اگر کسی نے قائم کی ہے مغلیہ سلطنت میں، وہ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو میں عرض کر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی انہوں نے میدان کارزار میں لگا دیا۔ تو الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں ابو الفیض نے جب یہ دین قائم کیا، اس وقت جو حق پرست علماء تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ بالکل جائز نہیں۔ سورہ کافرون کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا، سورہ کافرون میں اس بات کی صاف وضاحت ہے، لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر رہو، ہم تمہارے دین کے سلسلے میں کچھ نہیں کہتے، اور تم لا کر تمہارا دین یہاں مکس مت کرو، تم تمہارا دین پر تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ تو ہم اپنے مذہب میں اسی طرح ہم لوگ بھی اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہم لوگ بعض مرتبہ بھئی جب اسلام ودخلوا فی السلم کافہ، ہم لوگوں کے یہاں جب پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے تو ہم پورا داخل ہوں گے۔ ذرا میں یہودیوں کا طریقہ بھی لے لیتا ہوں، نصارہ کا طریقہ بھی لے لیتا ہوں، برتھ ڈے ہم کریں گے نصارہ کی طرح، ڈیتھ ڈے ہم منائیں گے یہودیوں کی طرح۔ یہ کیا طریقہ ہے بھئی؟ اسلام نے برتھ ڈے کے سلسلے میں کیا کہا وہ کہو، اسلام نے ڈیتھ ڈے کے بارے میں کیا کہا وہ کہو، اسلام نے جو کہا اس کے تابع دار ہو کر رہو۔ تم کسی بھی معاملے میں آزاد نہیں ہو۔ بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچوں کا سالگرہ آ رہا ہے، سالگرہ میں کیا کرنا چاہیے؟ دعا دیجئے، سلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ مجھ پر سلامتی ہو۔ پتہ چلا کہ برتھ ڈے کی جس وقت اطلاع ملے ان کی سلامتی کی دعا دے دیں، بس کافی ہے، منانا نہیں ہے۔ ڈیتھ ڈے کی بھئی فلاں انتقال ہو گئے تو ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا دیں، سلامتی اللہ ان کو صحیح سالم قبر میں رکھ، اور اس کو
جو برتھ ڈے والا ہے یا اللہ اس کو صحیح سالم والی حیات نصیب فرما۔ تو غرض میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ اذا جاء، جب دین میں جب استقامت کے ساتھ انشاءاللہ مکس کرے بغیر استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، ضرور بھی ضرور ہماری استقامت جوق در جوق دین میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ فرمائیں گے۔ یہی ربط ہے سورہ نصر اور سورہ کافرون میں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سر کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سمجھی ہوئی باتیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔